ہم بہت عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو جو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے یا جو شرائط جن کی ہم بہت بات کرتے ہیں وہ سامنے رکھتا ہے، وہ اصل میں تو پاکستان کی اکانومی کے حق میں جاتی ہیں کہ ہم نے بہت دیر کر دی، ان پہ اگر خود عمل کر لیا ہوتا تو آئی ایم ایف کے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ تو پہلے تو بتائیے گا کہ حکومت آخر اچھے اقدامات کر بھی رہی ہوتی ہے تو ان کی اونرشپ کیوں نہیں لیتی؟ انسٹیڈ آف اوننگ اٹ ایک اپولوجیٹک بیہیویئر کیوں سامنے آتا ہے کہ جی مجبوری ہے، آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے، یہ شرائط ہیں پوری کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے مجھے نہیں پتہ یہ تاثر کیوں آپ کو ملا ہے، جسٹ بیکاز کوئی چیز آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر کمٹ کی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ہی اس چیز کا آغاز ہوا ہے۔ یہ رائٹ سائزنگ کے حوالے سے میں آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہوں گا، یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنا پریروگیٹو ہے، اور یہ انہی کا اپنا ان کی تھاٹ تھی، ان کا آئیڈیا ہے کہ حکومت کا حجم، اس کا اخراجات میں کمی میں جو بھی گنجائش ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس کو حکومت کو زیادہ لین کرنا چاہیے۔ حکومت کے اندر اخراجات کی بھی کمی ہونی چاہیے، اور حکومت کے اندر جہاں پہ بھی ڈپلیکیشن ہے، جہاں پہ بھی ادارے جو کہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، یا دو تین ادارے ایک جیسا کام کر رہے، سب کا جائزہ لے کے ہمیں حکومت کو نہ صرف اخراجات کے حوالے سے زیادہ کم کرنا ہے یا لین کرنا ہے، بلکہ اس کی ایفیشنسی میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک پرائم منسٹر کی اپنی سوچ تھی، اور جب آئی ایم ایف کے آپ ایک پروگرام کو ڈسکس کر رہے ہوں یا اس میں ہوں، اور جب اس طرح کا ایک میجر اکنامک ریفارم یا ریفارمز پیکج کا ایک اس طرح کا اہم حصہ ہو، تو وہ پھر آئی ایم ایف پروگرام میں شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اوور آرچنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی اکنامک ریفارمز آئی ایم ایف کے پروگرام میں کمیٹڈ ہیں، یہ تاثر بالکل درست نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یہ چیزیں ہو رہی ہیں ورنہ نہیں ہونی۔ ایگزیکٹلی، یہ میرا چیزیں اصل سوال بھی یہی تھا، آپ نے ہمیں جو خود کہا کرنی چاہیے۔ بالکل کہ آپ نے جو رائٹ سائزنگ کی بات کی کہ جی دس از اے گڈ یہ تھنگ وہ کہ چیزیں ہیں حکومتی جو ہماری اخراجات کم حکومت پی ایم کرنے ایل کے لیے ہمیشہ اگر کہتے آپ ہیں کہ اقدام ہماری لے رہے معیشت ہیں، کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ انفارچونیٹلی لنک جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جی شرط ہے تو مجبوری ہے، یہ ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ اقدام تو اچھا ہے اگر حکومتی خرچے کم ہوتے ہیں تو۔ نہیں، میں آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہوں، آئی ایم ایف کا پروگرام نہ بھی ہوتا تو حکومت یہ کام کر رہی ہوتی، ٹھیک۔ کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس سے معیشت کی بہتری آئے گی۔ مگر آئی ایم ایف کے پروگرام کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ آئی ایم ایف کے اندر جب آپ پروگرام فائنلائز کرتے ہیں، اس میں جب بینچ مارکس فائنلائز کرتے ہیں، تو حکومت بہت ساری چیزیں جو خود کر رہی ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل کرتی ہے، کیونکہ پھر جب یہ بات آتی ہے کہ آپ نے پرائمری بیلنس کا ٹارگٹ کس طرح اچیو کرنا ہے یا دیگر شعبوں میں اصلاحات کس طرح کرنی ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں جو ہماری اپنا ہوم گرون اکنامک پلان کا حصہ ہے۔ رائٹ سائزنگ از ایگزیکٹلی اے پارٹ آف دیٹ۔ یہ بالکل پرائم منسٹر صاحب کا اپنا ایک آئیڈیا تھا، مگر جب اس طرح کا ایک کام ہو رہا ہو تو پھر ہم آئی ایم ایف سے اپنے مذاکرات میں اس کو ایکنالج کرواتے ہیں کہ یہ بھی آپ جو کام حکومت آلریڈی کر رہی ہے، پھر ایکنالج ایٹ دس ایز ون آف دا تھنگس جس کو آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ اکنامک پروگرس ہو رہی ہے۔ سو اس لیے ہرگز بھی اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ حکومت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے، حکومت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ کام حکومت کرنا سمجھتی ہے پاکستان کی بہتری میں ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام نہ ہوتا تب بھی حکومت یہ کام کرتی۔ ٹھیک، اچھا ابھی آپ نے جس طرح سے خود ہی اس دن میں پریس کانفرنس میں بھی دیکھ رہی تھی کہ ٹارگٹ اس کے لیے جو سیٹ کیا ہوا ہے، جو ڈیڈ لائن ہے وہ جون 2025 اس سال، 6 مہینے یہ جو آپ کے پاس رہ گئے ہیں، 5.5 اگر کہا جائے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت تک واقعی اچیویبل ٹارگٹ ہے، یا اگر کہیں پر کوئی رکاوٹ ہے، کہیں کسی کی طرف سے بعض اوقات ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ممبران کو ہی یا کابینہ کے وزراء کو ہی اعتراضات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس قسم کی تو کوئی ہرڈل نہیں ہے؟ نہیں، اس میں سعدیہ صاحبہ دیکھیے اس کو ہم نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا، جب پرائم منسٹر صاحب نے ہائی پاورڈ کمیٹی آن یہ بنائی آن دا رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ، تو اس میں پہلے آغاز میں یہ بحث ہوئی ڈیزائن کی سٹیج پہ کہ اس کو کس طریقے سے کام کو آگے لے کے جایا جائے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایک دو ایفرٹس ہوئی ہیں جہاں پہ اس طرح حکومت کی اس طرح آپ گورننس سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے کچھ رپورٹس بھی آئیں، عشرت صاحب نے بھی ایک رپورٹ کی، اور دیگر اور رپورٹس ہیں، مگر اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ 1.5-2 سال کے کام کے بعد ایک موٹی سی رپورٹ بن جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے امپلیمنٹیشن میں ایشو آتے ہیں۔ تو ہم نے پھر یہاں پہ یہ تجویز دی جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کی کہ آپ ایک وقت میں 5 یا 6 صرف وزارتوں کا بیچ لیں،
ٹھیک ہے. اور اس کے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کا جائزہ لے کے اس کو کنسیڈر کر کے کمیٹی اس کی ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر صاحب کو پیش کرے اور کیبنٹ پھر جب فیصلہ کر لے تو وہ امپلیمنٹیشن کی سٹیج میں چلے جائیں اور پھر ہم اگلی بیچ آف 5 منسٹریز اور سو کو کنسیڈر کر لیں. اس طریقے سے اب ہم ویو 3 تیسری ویو کے اندر ہم آلریڈی آ گئے ہیں. پہلے تقریباً 2 جو بیچز ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں اور اس لیے اب ہم اس پروسیس کے تحت آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب بھی پر امید ہیں, ہم پر امید ہیں کہ بائی دا اینڈ آف جون ہم اسی طرح 5-5 6 وزارتوں کو ایک کنسیڈر کر کے ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے اوپر اپنا کام کر کے کیبنٹ سے اپروو کرا کے اس طرح مختلف فیزز میں جون تک یہ کام مکمل کر لیں گے. تو انشاءاللہ جی جس مومنٹم سے ابھی تک تو کمیٹی کام کرتی رہی ہے اور جس مومنٹم سے ابھی تک ڈیسیجنز ہوتی رہی ہیں اور جس طریقے سے امپلیمنٹیشن کی سٹیج میں چیزیں جا رہی ہیں ہم پر امید ہیں انشاءاللہ کہ بائی دا یہ ایکسٹرا اینڈ وزارتیں آف یا جن کی جون دس ضرورت ایئر نہیں ہے یا انشاءاللہ یہ کہیں کام پر مکمل ہوگا. ڈپلیکیشن ہے تو ان کے ختم ہو جانے سے کتنا کوئی فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں قومی خزانے کو؟ جی دیکھیے یہ تو کوانٹیفائی ہوگا جی آن اے کیس بائی کیس بیسس, خاص طور پہ جو فیصلے ہو گئے ہیں جب وہ امپلیمنٹیشن میں جا رہے ہیں تو زیادہ واضح ہو رہا ہے. مگر دیکھیے میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ اخراجات کی کمی اس کا ایک حصہ ہے. جی ہم دیکھتے ہیں کہ 3-3 4-4 ادارے ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں سائلوز میں, ورٹیکلز میں, اور ہم یہ اس طرح کے انسٹنسز میں ہم نے سجیسٹ کیا کمیٹی نے کہ ان کو مرج کر دیا جائے, ایک ادارہ بنایا جائے, لین ادارہ. اچھا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد وفاق میں صوبائی فنکشنز ہیں جو کہ پرفارم ہو رہے ہیں, ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ وہ چیزیں کریکٹ ہونے والی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اخراجات کا باعث تو ہیں مگر ایز سچ کچھ پرفارمنس ان کی ہے نہیں یا اس کی کوئی ایز سچ پرپس وہ نہیں پرفارم کر رہی, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ طریقے سے وائنڈ اپ. تو یہ دیکھیے میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں کہ جو پہلی 5 وزارتیں جب حکومت نے 6 تھیں اگر آپ کیٹ کو ملا لیں جس کا کلوجر ریکمینڈ کیا, اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ سیفران کو کشمیر افیئرز میں مرج کرنا ہے, ان 5 وزارتوں اور جب ان کے متعلقہ مل ملا کے 80 ہم نے ان محکموں کو جب دیکھا جو ان 5 وزارتوں سے منسلک تھے, ہماری ریکمنڈیشنز کے بعد, کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کے بعد جو کیبنٹ نے بھی پھر اپروو کی ہیں, اس میں اب یہ 80 کے بعد یہ 40 محکمے ہو جائیں گے. اور یہ ریڈکشن ہوگی 3-4 طریقوں سے. کچھ ایز اے رزلٹ آف مرجرز کہ 3-4 ایک جیسا کام کرنے والے ادارے مرج کر دیے جائیں گے, کچھ ایز اے رزلٹ آف ٹرانسفر ٹو پروونسز جو 18ویں ترمیم کے بعد ان کا کام بنتا ہے, کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کچھ ادارے وائنڈ اپ ہوں گے. تو اس طریقے سے 5-5 6-6 وزارتوں کے اوپر ہم امید کرتے ہیں کہ خاطر خواہ حکومت کا سائز بھی زیادہ لین ہوگا, اخراجات میں بھی کمی آئے گی اور حکومت کی ورکنگ میں بھی ایفیشنسی میں بھی بہتری آئے گی, اور جو لوگ حکومت سے آن اے ڈیلی بیسس اپنے انفرادی یا بزنس کے کاموں یا دیگر کاموں کے لیے حکومت کے ساتھ جن کی انٹریکشن ہوتی ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا پڑے کہ 5-5 جگہوں پہ جا کے NOC لینے پڑیں. ان کی بھی حکومت کے ساتھ انٹریکشن زیادہ بہتر ہو اور حکومت اور عوام کی جو درمیان جو انٹریکشن ہے اس میں بہتری ہے اور زیادہ ایفیشنسی. ابھی 1.5 لاکھ جو خالی اسامیاں ختم کرنے کی بھی بات کی گئی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں تو یہ رواج ہے نا کہ سرکاری نوکری پریفر کی جاتی ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ تنخواہ آتی رہے گی جی, پکی نوکری ہے, کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھوست ملازمین آپ کو ہر ادارے میں یا وزارت میں کہیں نہ کہیں ان کی بھی فہرست مل جاتی ہے جو کام پہ نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اوبیسلی ایک بڑا اچھا اقدام حکومت کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے. اچھا IMF کے پروگرام کے ریویو کی طرف آ جائیں, میں نے حوالہ دیا یہاں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کا, انہوں نے انفیکٹ ہی روٹ اے پیس آن دس ایز ویل. انہوں نے ٹارگٹس جو کہ حکومت نے مس کیے ہیں اور جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ جی غیر تسلسل یا غیر یقینی یہ ریویو ہوگا یا پروگرام ہوگا, وہ 3-4 میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, اس پہ ذرا فرمائیے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ماضی کو دیکھا جائے, ریکارڈ کو دیکھا جائے تو FBR کے جمع کردہ ٹیکس ریونیو کا ہدف پورا نہیں ہوا. تاج دوست اسکیم کے تحت ریٹیلر سے ٹیکس وصولی کا ہدف پورا نہیں ہوا. پھر بجلی کے شعبے کی ادائیگی کے بقایا جات کی حد جو ہے وہ ہم نہیں اس تک پہنچ پا رہے ہیں. پھر زرعی آمدن کے ٹیکس کے قانون میں تبدیلی, یہ وہ 4-5 بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے IMF کے جائزے کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. جی دیکھیے میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں. جی دیکھیے ایک جو پروگرام ہے IMF کا, اس کے اندر دیگر اسٹرکچرل بینچ مارکس ہوتے ہیں, اور اگر آپ مطلب کہ آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹارگٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ شاید تھوڑی لیگ کر رہے ہیں, بٹ اوور آل پروگرام از آن ٹریک. اور آپ نے ریسنٹ بھی جب IMF یہاں سے ہو کے گئی تھی
اور ایک ڈسکشنز ریویو کی ہوئی تھی، تو آپ نے دیکھا تھا اس کے بعد بھی آئی ایم ایف نے اسی طرح کی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دی تھی، حالانکہ اسی طرح کی باتیں تب بھی کی جا رہی تھیں. تو دیکھیے یقیناً آئی تھنک ایف بی آر کے ریونیوز میں اب آپ اگر دیکھیں تو مہنگائی کی جو کمی ہوئی ہے، انفلیشن ریٹ ہے، اور جو امپورٹس میں کمی ہے، اس کا ایک نگیٹو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایف بی آر کے ٹارگیٹس پہ تھوڑا سا افیکٹ آتا ہے. بٹ دیکھیے بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی پرائمری کمٹمنٹ ہوتی ہے وین اٹ کمز ٹو فائنینشیل ٹارگیٹس، وہ آپ کے پرائمری بیلنس کی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ جو ہم نے پرائمری بیلنس کا ٹارگیٹ ان کے ساتھ اگری کیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ ہم اس کو اچیو بھی کریں گے. اور جو باقی بھی چیزیں دیکھیے اس کے اوپر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پروگرس ہوگی. اور ہم نے جس طریقے سے پچھلے بھی ریویو ڈسکشنز میں وی کنکلوڈڈ دوز ود اے پازیٹیو اینڈنگ، انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ مارچ میں بھی اسی طرح ہی ہوگی. دیکھیے اوور آل معیشت میں جو بہتری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بھی، رائٹ سائزنگ کے حوالے سے بھی، ٹیکس ریفارمز میں بھی دیکھ رہی ہیں آپ. ابھی فیس لیس کسٹمز کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے دیکھا، پرائم منسٹر صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا جا کے. تو دیکھیے بہتری، پالیسی ریٹ میں کمی ہے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ایک ہولسٹک ڈسکشن ہوتی ہے اراؤنڈ آل اسٹرکچرل بینچ مارکس. اور اس میں آئی ایم سرٹن انشاءاللہ کہ مارچ میں پھر سے ایک پازیٹیو کنکلوژن ہوگی جی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشنز کی. رائٹ.